السلام علیکم۔ یہ عالم مدن سید بہت بہت شکریہ سید۔ اس طرح سے ہے کہ سوال میرا صرف اتنا سا ہے کہ وہ گروپ ہے سید حسن عباس رضوی کا، اس میں آپ اس کا جواب دے دیں کہ زیارت ناحیہ اور زیارت جامع کبیر کے متعلق آگاہی چاہتا ہوں کہ انہیں کب پڑھنے کا حکم ہے اور ان کے بارے میں کچھ تھوڑی سی فضیلت وغیرہ بھی بتا دو۔ بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وصلی علی محمد وآلہ الطاہرین، یا صاحب الزمان ادرکنی۔ یہ آواز پاکستان سے محترم جناب ساجد حسین صاحب کی ہے۔ موبائل نمبر 9230635954 اس کے پہلے زیارت جامعہ کبیرہ سے متعلق جواب دے چکا ہوں۔ عرض کیا تھا کہ پہلے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، پھر مصائب و مرثیہ۔ زیارت جامعہ میں فضائل اہل بیت عصمت و طہارت بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں پہلے بتایا۔ فضائل کے بعد مصائب و مرثیے کی باری ہے۔ زیارت ناحیہ مصائب و مرثیہ ہے۔ اس مصائب و مرثیے کا آغاز 28 رجب کو ہوا۔ 28 رجب 60 ہجری وہ تاریخ ہے جس دن نواس رسول امام حسین علیہ السلام اپنے نانا، اپنی مادر گرامی اور اپنے بھائی امام حسن کی قبروں سے رخصت ہو کر اپنے اہل بیت و اعوان و انصار کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ وارث مدینہ کی روانگی سے مدینہ اجڑ گیا۔ خدا نے توفیق دی کہ ایسی دردناک تاریخ میں زیارت ناحیہ کے تعلق سے کچھ عرض کروں۔ یہ زیارت امام حسین علیہ السلام و شہدائے کربلا کے بارے میں ہے۔ اس میں واقع کربلا اور مصائب کربلا کا ذکر ہے۔ تمام موجودات زمینی و آسمانی سب نے آپ پر گریہ کیا، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اس زیارت کو حرم امام حسین علیہ السلام میں پڑھ سکتے ہیں اور حرم کے علاوہ کسی اور جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی دور و نزدیک سے پڑھ سکتے ہیں۔ روز عاشورہ و غیر عاشورہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ پڑھنے میں نہ مکان و محل کی قید ہے اور نہ ہی زمانے و تاریخ کی، ہر وقت ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے اس زیارت کو مطلقہ کہا ہے، یعنی اس کے پڑھنے میں زمانے و مکان وغیرہ کی قید و شرط نہیں ہے، زیارت عاشورہ کی طرح ہے۔ البتہ روز عاشورہ پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے۔ اس زیارت کو ناحیہ کہنے کی وجہ، یہاں ناحیہ کا مطلب جانب و طرف ہے۔ یہ زیارت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جانب و طرف سے صادر ہوئی ہے، اس لیے ناحیہ کہتے ہیں۔ پورا نام ناحیہ مقدسہ ہے۔ یہ ایسی اصطلاح ہے جو 10ویں امام سے شروع ہوئی اور غیبت صغریٰ کے آخر تک رہی۔ اس دوران شیعہ حضرات امام کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ تقیہ کی وجہ سے نام کی جگہ بطور اشارہ ناحیہ مقدسہ کہتے تھے۔ لہٰذا ناحیہ مقدسہ سے مراد 3 امام معصوم ہو سکتے ہیں، 10ویں، 11ویں، 12ویں صلوات اللہ علیہم۔ بہرحال ناحیہ اس لیے کہتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جانب و طرف سے یہ زیارت صادر ہوئی اور آپ کے خاص نائب کے ذریعے نقل ہوئی اور ہم لوگوں تک پہنچی۔ زیارت کی سند، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ زیارت امام معصوم سے صادر ہوئی ہے۔ قدیمی علماء کی کتابوں میں اس زیارت کا ذکر ہے اور جدید علماء نے بھی اپنی کتابوں میں اس زیارت کی متن کو لکھا ہے۔ شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ کی شخصیت سے سبھی آگاہ ہیں۔ حوض علمیہ نجف اشرف کے بانی شیخ طوسی، سید رضی اور سید مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم کے استاد تھے۔ آپ کو یہ شرف حاصل تھا کہ 3 سال کے اندر 3 خط امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے آپ کو لکھا۔ خط کی متن معتبر کتابوں میں موجود ہے۔
سب سے پہلے آپ نے اپنی کتاب میں اس زیارت کا ذکر کیا ہے، آپ نے اپنی معروف کتاب المزار میں اس زیارت کا ذکر کیا ہے، لیکن افسوس صد افسوس اس وقت ہمارے درمیان یہ کتاب نہیں ہے۔ شیخ مفید کے بعد دوسری شخصیت جس نے اس زیارت کا ذکر کیا ہے آپ کے شاگرد سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب مصباح الزائر یا المصباح میں اس کو لکھا ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار الانوار میں سید مرتضیٰ ہی سے نقل کیا ہے، اور علامہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ شیخ مفید نے اپنی کتاب المزار میں اس زیارت کو اعمال عاشورہ کا حصہ قرار دیا ہے۔ تیسری شخصیت جس نے اس زیارت کو لکھا ہے ابن مشہدی ہیں، اپنی کتاب المزار الکبیر میں لکھا ہے۔ اکثر علماء شیعہ کے نزدیک یہ کتاب معتبر ہے۔ ابن المشہدی کتاب کے شروع میں ہی وضاحت کرتے ہیں کہ امام سے متصل سند کے ساتھ یہ زیارت مجھ تک پہنچی ہے، لیکن اختصار کتاب کے پیش نظر اور امام معصوم سے صادر ہونے پر اطمینان کی وجہ سے سند کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ان شخصیات کے علاوہ بھی دوسرے علماء نے اس زیارت کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ خلاصہ کلام، شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ نے 413 قمری میں انتقال فرمایا۔ اس کے مد نظر شیخ مفید نے 1026 سال پہلے اس زیارت کو لکھا ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ سے قریب کا زمانہ تھا۔ حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ علمی بحث سے دور رہوں، جواب ایسا ہو جو سب کے سمجھ میں آ جائے، لیکن یہاں ایک بات عرض کر دوں، فقہی مسائل میں علماء و فقہا ہر روایت پر عمل نہیں کرتے، جو شرائط استدلال کے مطابق ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ آیت اللہ العظمی شیخ کاشف الغطا کی شخصیت سے اہل علم آگاہ ہیں۔ حقیر نے کہیں پڑھا ہے کہ آپ نے ایک فقہی حکم بیان کرنے میں زیارت ناہیہ سے استدلال کرتے ہوئے فتویٰ دیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زیارت معتبر ہے اور امام معصوم سے صادر ہوئی ہے۔ یہ زیارت بھی مظلومہ ہے، اس لیے کہ دوست و دشمن دونوں کی طرف سے اس زیارت پر اعتراض ہوتا ہے۔ ہمارے علماء نے سب کا جواب دیا ہے، ان کو بیان کرنے کا یہ مقام و محل نہیں ہے، لیکن بطور مختصر یہ بتا دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں اس زیارت کا ذکر کیوں نہیں کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیخ عباس قمی کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ تمام معتبر زیارتوں کو مفاتیح میں لکھیں۔ بہت سارے اعمال و زیارتوں کا ذکر مفاتیح میں نہیں ہے، لہٰذا مفاتیح میں نقل نہ کرنا اس کے معتبر نہ ہونے پر دلیل نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ شیخ عباس قمی نے اپنی معروف کتاب نفس المحموم فی مصیبت سیدنا الحسین المظلوم میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مصائب میں اس زیارت کے بعض جملوں کو لکھا ہے۔ بطور اختصار عرض کر دوں، یہ زیارت اصل میں وہ تحفہ سلام ہے اور وہ نذرانہ عقیدت ہے جس کو امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے اپنے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا اور بعنوان سلام اپنے جد مظلوم کا مرثیہ کہا اور ان ہولناک مصائب و آلام کا تذکرہ کر کے نوحہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اثر صرف بنی آدم ہی پر نہیں ہوا بلکہ کل کائنات نے آپ پر نوحہ و ماتم کیا۔ اسی وجہ سے امام زمانہ نے فرمایا، ہمارا سلام ہو اس عظیم شہید پر جس کے مصائب و آلام پر زمین و آسمان نہیں بلکہ تمام مخلوقات نے گریہ کیا۔ امام عصر اس زیارت میں فرماتے ہیں، السلام علی من بکت ہو ملائکۃ السماء، سلام ہو اس پر جس پر آسمان کے فرشتوں نے گریہ کیا۔ امام فرماتے ہیں، مفہوم ملاحظہ فرمائیں، ہم بعد میں آئے، تقدیر الہی اسی میں تھی کہ ہم آپ کی مدد نہ کر پائیں، اگر کربلا ہوتے تو آپ کی مدد کرتے۔
فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْغِيَنَّ لَكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا۔ آپ کے مصائب پر اور آپ کی مدد نہیں کر پائے، اس لیے صبح و شام آپ پر ندبہ و گریہ کرتا ہوں اور آپ پر اشکوں کے بجائے خون کا گریہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید شمشاد علی کٹوکھری، خادم دارالعطرت، عظیم آباد پٹنہ، شعبہ سوالات، ام المقدسہ، ایران، 28 رجب 1439 ہجری قمری۔